معاملہ یہ صاحب کہ رشد و ہدایت کے سلسلے نور کا نقطہ آغاز انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات، جبکہ نقطہ کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین ذات اقدس ہے۔ رشد و ہدایت کی ذمہ داری پھر صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، پھر اولیاء کرام اور علماء کرام میں منتقل ہوئی، اور پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ اس عظیم مصطفی مشن کا ناظرین ایک عظیم علمبردار سلسلہ قادریہ ہے جس کا نور پوری دنیا میں پھیلا۔ اسی سلسلہ قادریہ کے ایک تابع ستارہ جس کے نور سے بر صغیر روشن ہوا، جن کے روحانی فیض سے اس سرزمین کی فضائیں مہکی، جو حسنی گلستان کے حسین پھول ہیں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل پاک ہیں، جو حسن و جمال میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے مشابہ اور قادری جلال لیے ہوئے ہیں، علوم دینیہ کے ماہر ہیں، کلام ربانی کے واقف اسرار ہیں، طریقت و حقیقت کے دانائے رموز ہیں، دنیا جن کو سر جھکا کر ناظرین مخدوم سید ابو الحسن جمال الدین محمد موسیٰ پاک شہید گیلانی اچھوی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ ناظرین، میں کیا کہوں کہ بڑی باکمال شخصیت، لیکن میں جب تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے ایک بات دیکھی، اور تصوف کی دنیا میں مجھے تو پہلی مرتبہ یہ بات سمجھ آئی ہے، علماء کرام جو اس پہ مزید گفتگو فرمائیں گے، اور وہ کمال بات یہ ہے کہ یہ واحد آپ کی شخصیت میں نے دیکھی ہے تصوف کی دنیا میں یا اولیاء کرام کی دنیا میں کہ جن کا سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت ایک ہی ہے، یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ اہل معرفت و نظر، اہل عقیدت و محبت علماء و مشائخ نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ابو الفضل، عمدہ الواصلین، سلطان المحققین، قطب العالم اور جمال الاسلام کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ سب ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ایک فیضان نظر کا معاملہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کی نظر آپ پر کمال تھی، یعنی بچپن ہی میں آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم کا بہترین انتظام کر دیا تھا، اور اپنے بیٹے کی اہلیت و قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات سے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ آپ تقوی کے حامل سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور آپ کے اعمال ہی آپ کی شخصیت کے آئینہ دار تھے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ بر صغیر کے لوگوں میں مشعل راہ بن کر تشریف لائے۔ آپ بہت بڑے بزرگ محقق اور سپہ سالار تھے۔ آپ کو اوائل عمری ہی سے عبادت کا بے انتہا شوق تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ بچپن سے تلاوت کلام پاک اور ذکر پاک کا شوق مجھے تھا۔ بچپن ہی سے ریاضت، عبادت، مجاہدے کے سمندر میں مکمل طور پہ غوطہ زن ہو چکے تھے۔ عبادتوں میں اس حد تک ڈوبے رہتے تھے کہ اپنی ذات کا آپ کو خیال نہیں رہتا تھا۔ آپ کے والد گرامی نے خود اپنے سامنے آپ کو بٹھا کر وظائف تلقین کیے، جبکہ اس وقت بتاتے ہیں روایات میں یہ آتا ہے کہ تقریباً آپ کی عمر 9 برس کے قریب تھی۔ اب 9 برس کیا عمر ہوتی ہے ناظرین، لیکن اسی وقت آپ کو سب کچھ عطا ہو چکا تھا۔ آپ نے تبلیغ دین کا سلسلہ ایران، توران، افغانستان، وسطی ایشیا اور ہندوستان تک وسیع کیا۔ آپ سلسلہ قادریہ کے شیخ کل ہیں۔ بس ناظرین، آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ شیخ محقق علی الاطلاق جب یہ لفظ ہمارے سامنے آتا ہے ناظرین تو علمی حلقوں میں ظاہر ایک بہت ہی اعزاز اور تکریم والی شخصیت فوراً ذہن میں آ جاتی ہے، ایک پروقار بزرگ ہستی ذہن میں آ جاتی ہے جنہیں دنیا علم و فن میں ہر مسلک اپنا شیخ الکل تسلیم کرتا ہے۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں ناظرین شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے۔ آپ سوچئے ناظرین کہ جو درخت ہے وہ بنیادی طور پر اپنے ثمر سے پہچانا جاتا ہے، اور آپ کا ثمر جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آپ کے مریدوں میں شامل تھے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین بس موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش